بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن وأدبر الشيطان وله حصاص. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے اور اتنے زور سے بھاگتا ہے کہ ریح صادر کرتا ہوا جاتا ہے، یعنی اس کے پیچھے سے ہوا نکلتی رہتی ہے۔ اب شیطان کا بھاگنے کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس لیے بھاگتا ہے کہ اللہ کے نام سے نفرت کرتا ہے، اس سے اللہ کا نام برداشت نہیں ہوتا ہے، اس لیے بھاگتا ہے کہ مجھے اللہ کا نام سنا ہی نہ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ اس لیے بھاگتا ہے کہ اللہ کے نام کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے نام کے جلال اور ہیبت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بھاگتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، خواہ انسان سنے، جنات سنے، حیوانات سنے، نباتات، جمادات، چرند پرند، حجر شجر، جتنی بھی چیزیں سنتی ہیں مؤذن کی آواز کو، یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن اس مؤذن کے حق کے اندر گواہی دیں گی کہ اس نے کلمہ توحید بلند کیا تھا۔ تو اس لیے شیطان بھاگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھے اس کے حق کے اندر گواہی دینی نہ پڑے۔ شیطان تو لوگوں کو راستے سے ہٹاتا ہے، توحید سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ توحید کے حق میں گواہی کیسے دے گا؟ تو شاید اس لیے شیطان بھاگتا ہے تاکہ مجھے اس کی آواز ہی سنائی نہ دے۔ ایک بات عرض کر دوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس کو اذان تو دینی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے حق کے اندر گواہی دیں۔ اذان یہ شعائر اللہ میں سے ہے، یعنی شریعت کے جن نشانیوں میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی ایمان کی علامت کہلاتی ہے۔ ایک محاذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا یمن کی طرف کہ صبح صبح وہاں پر حملہ کرنا، لیکن خیال رکھنا کہ اگر اذان کی آواز آ جائے تو سمجھ جانا کہ اس بستی کے اندر مسلمان ہیں، وہاں پر حملہ نہ کرنا، اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو پھر حملہ کر دینا۔ تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے، ایمان کی علامت ہماری اذان بتلائی ہے۔ اذان کے کلمات کتنے بڑے پیارے ہیں۔ یہ کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے جب نماز کا حکم آیا، ابھی اذان کا حکم نہیں آیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ مشورہ لیا گیا کیسے کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ آگ جلائی جائے، جب آگ بھڑکے گی، دھواں اٹھے گا، لوگ دیکھیں گے تو جمع ہو جائیں گے، نماز پڑھیں گے۔ پھر فرمایا کہ ایسا نہیں، کوئی بھی کہیں جنگل کے اندر آگ جلائے گا تو لوگ سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگ جمع ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور رائے آئی کہ لکڑی کو لکڑی پر زور سے مارا جائے، آواز آئے گی تو لوگ جمع ہو جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ نہیں، کوئی بھی کبھی لکڑی کو مارے گا تو لوگ جمع ہو جائیں گے۔ پھر رائے آئی کہ نہیں، سور پھونکا جائے، سینگ کے اندر ایک آواز نکالی جائے۔ پھر اسی پر اتفاق ہوا کہ سینگ کے ذریعے سے بجا کر جو ہے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی رات ہوئی یہ مشورہ ہو گیا، رات کو جب سوئے تو دو صحابیوں کو جو ہے خواب آیا، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہی سینگ جس کے اندر ہم آواز لگاتے ہیں، ایک شخص ہے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا جا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ فلاں یہ سینگ مجھے بھیجنا ہے، مجھے دے دو، بیچو مجھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ سینگ کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کروں گا آواز لگا کر۔ اس نے کہا کہ سینگ کا کیا کرنا ہے؟ میں اس سے تمہیں بہترین الفاظ اور کلمات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ تو فرمایا کہ اس نے مجھے یہ کلمات سکھائے، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک۔ جب صبح ہوئی تو یہ خواب میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتایا، آپ نے اس کی تائید فرمایا بہت اچھے کلمات ہیں، اور یہ جو آپ کو سکھایا ہے یہ فرشتہ تھا، اللہ کی طرف سے آپ کو سکھائے گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن سعید سے فرمایا کہ یہی کلمات حضرت بلال کو سکھاؤ، ان کی آواز اونچی ہے اور یہ کلمات کہے گا، لوگوں کو جمع کرے گا۔ جیسے حضرت بلال نے کلمہ شروع کر دیے، ادھر سے حضرت عمر جلدی سے اپنے گھر سے نکلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، یہی کلمات جو بلال کہہ رہا ہے
میں نے خواب کے اندر سنے ہیں، فرشتہ مجھے بتا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی تائید فرمائی۔ تو دیکھو یہ کلمات گویا کہ اللہ نے ہمیں سکھلائے ہیں، فرشتے کے ذریعے سے سکھلائے ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ اذان کا ادب اور احترام بھی بہت ضروری ہے۔ اذان جب شروع ہو جائے، ہم دنیاوی کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا اس سے روک دے دنیاوی کاموں کو، اور اذان کو غور سے سنیں اور اذان کا جواب دیں۔ اذان کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ جیسے ہی مؤذن کہتا جائے ایسے ہی آپ کہتے جائیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ یہ الفاظ پڑھیں گے۔ جیسے اذان پورا ہو گیا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے اور دعا پڑھیں گے۔ بعض لوگ جو ہیں اذان ختم ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی ملا دیتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے، یہ اذان کے اندر اضافہ ہے۔ اب محمد رسول اللہ اس کے اندر نہ ملائیں، بس دعا پڑھیں اور درود شریف پڑھیں، یہی مسنون طریقہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس نے اذان کو غور سے سنا، درود شریف پڑھا، اس کے بعد دعا پڑھی، اذان کے بعد جو دعا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے میری جنت واجب ہو گئی، جنت کی سفارش اس کے لیے ضرور کروں گا۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر شفاعت چاہیے تو اس مختصر عمل کے اندر رکھی گئی ہے۔ بڑا مختصر سا عمل ہے، فائدہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ محشر کے میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بغیر کوئی ہمارا چارہ نہیں ہے۔